بال کو پہلی دفعہ مرے دے اندو ابو قحافہ آخدے ام الخیر میرا مذہبی جرم کر رہے میرے بت ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تلوار چاہوا تے میں دا سر قلم کرنا چاہتا ام الخیر آخ دیئے لوگ آخدے نبی دا شان میں دا نبی دا یاران دا شان اتنا ہے سبحان اللہ اچھو اچھے آخنا سبحان اللہ نبی دے یار دا شان دیکھ جو عمر خیر رکھ دے میرے شکم میں جاتے آواز آن دیئے یا سون ڈالا اللہ سلامت رکھے یا امت اللہ بنت حقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء وفی الغارب محمد الرفیق ام الخیر تک مبارک ہوئے تک خوشخبری ہوئے تیرا بچہ تو شکم نے چمی ہوتی ہے کوئی بچہ جم دے بچہ تھی دے شعور جم دے کوئی کہندہ یار بن دے کوئی کہندہ یار بن دے ام الخیر جرا بچہ تو شکم نے چاہی ہوتی ہے آسمانہ دہی دا صدیق ہے اللہ واسے زور کے بے اچھی آخر سبحان اللہ اچھی آخر سبحان اللہ ام الخیر یا امت اللہ بنت حقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق وفی الغارب محمد الرفیق ام الخیر تیرا بچہ تیرے شکم میں تے آسمان تے ہیدنا صدیق جس ویلے ہیدی ولادت تھی سے اے وڈا تھی سے اے اول دلہ کے آخر تک محمد دیال بن سے جو کل خارج کٹھے ہاں اچھو چاہے سبحان اللہ آج مزارج کٹھے ہیں ابو جہل آدھا کھڑے یا نبی کو بول رہے بے اور صدیق سے درتے وننا بوسے ایڈو نبی ٹوری ہے وانتے صدیق اکبر تے دروازے تے دستک لیتی ہے نبی دروازے تے دستک لیتی ہے یا شعرہ بیٹھے انداز گفتگو آئے یاری جو بچپن کرو ہے نا یاری جو نبی دستک لیتی ہے نا وقت نزاکت نازنینوں کو سکھانے سے نہیں آتی جب حسن آتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے نبی دروازے تے دستک دیتی ہے یاری بچپن کنوئی صدیقی میں اٹھے آدھے کنڈی کھٹکھٹا مردہ انداز رسیندہ بے یار آگے اچھو آخنا سبحان اللہ کنڈی کھٹکھٹا مردہ انداز رسیندہ بے یار آگے کنڈی کھولیے سے وال اللہ دے پیغمبر نے وال جس ویلے سفر شروع کیتا ہے اچھی آخنا سبحان اللہ اللہ دے پیغمبر نے جس ویلے صدیق دے نبی سفر شروع کیتا ہے ایمیں ٹر دیاں پہاڑ دے دامان چین سراخی نالین پیرا چاہی ودن سراخی نالین ٹائم جتنے 10 منٹ رہا تھا پہ توجہ کر سراخی نالین پیرا چاہی ودن جو صدیق دے نبی گئے کتھائن کتھائن ولی میں پہاڑ دے دامانج پہنچیں ہن سراخی آخ دیں ہائے ہائے میں پہاڑ دے دامانج پہنچیں نبی سے فرمایا صدیق ایک سواری ہو گیا نا صدیق کا کیا آقا میرے کندھے سبحان اللہ ہائے ہائے قرآن دے وچ فرمان پڑھو مجھے آخنا سبحان اللہ قرآن دے وچ فرمان پڑھم آیا صدیق دے حق وچ ہے ہر دی صدیق دے حق وچ ہاں ہر رات صدیق دے حق وچ ہے نکلے
یاد محمد دے ہر بات صدیق دے حق وچ ہے چند لوگ منافق منکر حل کائنات صدیق دے حق وچ ہے یار کون صدیق بھیسا دے غلام آزاد کروائنے سے حضرت بلال صحیح کو بھی آزاد کرائے تھے ایک دفعہ ابو قحافہ نے آکھے او میرا پتر ابو بکر یکا پیسہ غریباں تے خرچ کیتی وینی اج یہ پیسہ مشرکین مکہ تے خرچ کرے ہاں مشرکین مکہ دے سرداراں تے خرچ کرے ہاں اج تیری چرچے ہوئے نا اج تیرے پلے پلے ہوئے ہاں اج تیری عزت ہوئے نا اج تیری شوق ہوئے نا صدیق اکبر سے پریشان تھی گئے آتے اللہ دی پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر کر آتے چپ کر کے جوان بہ گئے اللہ نے کہ جبرائیل جی رب جلیل حکم ایک میرا یار صدیق پریشان ہے یار کون صدیق جو نبی چندے دا اعلان جو کیتا ہے صدیق سب کچھ چاہے قیمتی لباس سے نظر پئیے اور بھی بیچ لیتے سے ٹاٹ تا لباس پا کے آیا بیٹھے اور جبرائیل آگئی ہے جبرائیل ٹاٹ تا لباس پاتی بتائے اللہ دے پیغمبر نے جبرائیل امین کو لیتا ہے آجن جبرائیل خیر ہے اور تیرا نورانی لباس نہیں نظر دا پیا اللہ دے پیغمبر اٹھے دیکھو تو یار چار دا لباس زمین دے پاتے رب آسمان تے فرشتہ کو حکم لے لیتے اور فرشتوں رب صدیق دی ادا اتنا پسند ہے تو سبھی چار دا لباس پاو اور سے اتھائی بس نہیں اللہ آپ نے اللہ آخرہ دے کہ اپنے یار کو میرے سلام دو اللہ اور پوچھو ہاں ہی حالت جی میں رب تے راضی ہے یا ناراض ہے جس ویلے اسلام وچ داخل تھی ہاں مارکیٹ ہن جج ہاں فیصلے کرے رہا آج سب کچھ آج سب کچھ لٹائی بیٹھا ہے رات کا لباس پئی بیٹھا ہے ہون پوچھو ہاں میں رب تے راضی ہے اور اللہ دے پیغمبر نے کہ صدیق توجہ اللہ واسطے یار توجہ کر رہے صدیق رب سلامی دیندہ رب پوچھدا پہ ہی حالت جی میں رب تے راضی بیٹھا ہیں یا توجہ رب تے راضی بیٹھا ہیں یا ناراض بیٹھا ہیں ایک رومن ہوندے خوشی دا بیا ہوندے غمی دا صدیق اکبر سے دے اکھاں دے وچوں خوشی کنو ہنچوں آ گئے ہن صدیق آکھدے اللہ دے پیغمبر اللہ میرا نا کیتے اللہ میرا نا کیتے اللہ دے پیغمبر نے کہا میرا یارا وفادارا جانسارا ہائے ہائے یاری دی وفاداری دی حد کر چھوڑیے من نہیں ٹھپ چھوڑے نے سوچے آخر سبحان اللہ اللہ دے پیغمبر نے کہا صدیق رب تیرا نا کیتے کون صدیق جو اللہ دے پیغمبر دی محفل دے اندر آتے بیٹھے اور پریشان بیٹھے اللہ نے کہا جبرائیل میرا صدیق پریشان ہے وانتا صحیح میرے محبوب کو آکھ قرآن کھنوان اللذی یعطی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى اللہ نے کہا میرا محبوبہ آمنہ دے لالا عبداللہ دے اچھنا صدیق اکبر کو مکہ دے چرچہ دی کوئی ضرورت نہیں مکہ دے عزہ دی کوئی ضرورت نہیں مکہ دے شورشہ دی کوئی ضرورت نہیں صدیق اکبر دے جڑا کچھ خرچ کیتا ہے میں رب کو راضی کرن دی خاطر خرچ کیتا ہے اچھی آخنا سبحان اللہ ہے میرا بھائیہ ذات توجہ کر اچھی آخنا سبحان اللہ تلے رکھو میں گل کرتے ختم کریں درود پاک پڑھو برکت واسطے ٹائم جلدی تے 5 منٹ لانا پہ کوئی گل میں ختم آخری گل کرتے ختم درود پاک پڑھو برکت واسطے توجہ سراخی اتھا کے رہے اکثر ابو جہل ایک پیر ہے بیا کہنی نبی صحیح فرمایا بڑا فرعون ابو جہل ہے کون ہے کون ہے بول آخشا کون ہے ابو جہل ہے انہوں نے دا بڑا فرعون
ابو جہل آخر خلا پوچھے سے سراخیو دسواں کیندہ پیر ہے کیندہ ہے تے کیندہ کہنی آکے صدیق دا ہے نبی دا اور نبی سے فرمایا بڑا فرعون کون ہے یہ جملہ یاد کر کون ہے بھائی آخچہ کون ہے ابو جہل ہوں ویلے دا بڑا فرعون یاد کھڑا ہاں ابو جہل دا جملہ سنتے تو چا دل تے لکھ ہوں ویلے دا بڑا فرعون یاد کھڑا ہاں اگر نبی کو بولنے میں نا نبی کو بولنے میں نا بل صدیق دے قدمہ تے سبحان اللہ نبی کو بولنے میں بل صدیق دے قدمہ تے دنیا پوسے آج صدیق اکبر نبی دلال روزے دے اندر ستا پہ عقیدہ پڑا آخری گل عقیدہ دی صدیق اکبر نے وسیعت کی دیئے میں کو اس وقت کفن جنازے علی چار پہ جاتے روزے دے سامنے رکھ دیا ہے عرض کر دیا ہے آقا تو آجا شان و خان مزاد وفاتار تو آجا نوکر حاضر خدمت ہے روزے دا دروازہ خود بخود کھلے سبحان اللہ روزے دا دروازہ خود بخود کھلے تو نبی نال سما چھڑا ہے ورنہ جنت البقیع